کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے، بہت سی برکات انشاءاللہ ہم سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم آقا کریم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم ایک ہستی کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ وہ مبارک ہستی کون سی ہیں؟ وہ کون ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا؟ ویسے تو اگر ہم انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، قربان جائیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ پاک کے دین کی ترویج کی ہے، اشاعت کی ہے۔ لیکن جب انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے، چونکہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، جی ہاں آخری نبی ہیں۔ اب یہ سلسلہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، آج تک کیا صبح قیامت تک یہ سلسلہ دین اسلام کا آگے بڑھتا رہے گا۔ تو یہ امت کے علماء، اولیاء، انہوں نے پھر یہ بیڑا اٹھایا اور یہ دین اسلام کی ترویج کرتے رہے، اشاعت کرتے رہے، دین کا پیغام آگے بڑھاتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ پاک کے دین کو آگے پھیلایا بھی، بڑھایا بھی، لوگوں کی اصلاح بھی کی۔ پھر اللہ پاک نے انہیں دنیا میں یہ کمال عطا فرمایا، دنیا میں اللہ پاک نے انہیں یہ شان عطا کی ہے کہ وہ دنیا سے گئے ہوئے صدیاں یوں کہیں کہ گزر چکی ہیں، لیکن آج بھی عاشقان رسولوں کے دلوں کی دھڑکن بنے ہیں۔ آج بھی عاشقان رسول ان کا ذکر کر کے دلوں کی فرحت محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ جب بھی ان کا نام آتا ہے، ادب سے نام لیا جاتا ہے۔ وہ بہت سی شخصیات ہیں، انہی میں سے ایک بڑی پیاری شخصیت ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قربان جائیں، آپ کی مبارک سیرت پر، آپ کے تعارف بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، آپ کی سیرت پر، آپ کی علمی مقام پر، آپ کے زہد، آپ کے تقوی پر انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے، آج کون ہوں گے انشاءاللہ ہم جن کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ شاہ صاحب کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا۔ وقار بھائی انشاءاللہ ہمیں کلام سنائیں گے۔ جی مرحبا کہتے ہیں وقار بھائی کو۔ آج دیکھتے ہیں کون سے کلام کا انتخاب کیا وقار بھائی نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، تشریف رکھیے۔ آج ایک نئے مبلغ، بڑے پیارے مبلغ ہیں، انیس مدنی۔ مرحبا کہتے ہیں انیس بھائی کو۔ جی مرحبا مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، تشریف رکھیے۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ ڈاکٹر عبد الواجد صاحب کی بھی زیارت کریں گے اور عدنان چشتی صاحب کی بھی زیارت کریں گے۔ بہرحال ہم سیگمنٹ کو، پروگرام کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی اور اس میں سب کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ اسی لیے فرمایا قد کان لکم آیہ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعہ یہ واقعہ ہوا۔ اس میں کفار تقریباً 1000 اور ان کے ساتھ بہت زیادہ جنگ کا سامان تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور ان میں بھی اکثر نہتے مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو کامل فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش۔ لہٰذا یہ فتح اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ فرمایا یرونہم مثلیہم، اور انہیں خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ بہر صورت یہ اللہ پاک کی طرف سے خصوصی تائید تھی۔ اسی پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، خواہ وہ اس کی تعداد قلیل ہو اور سر و سامان کم ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ پاک مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ پیغام قرآن کیا ہے؟ یاد رکھیے، کامیاب وہی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پاک کی تائید و مدد شامل ہو۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے انشاءاللہ ہم ذکر معراج کریں گے اور پھر سیرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ٹاپک کو لے کر آگے ہم چلیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج عبد الواجد صاحب بھی ہوں گے۔ جی مرحبا کہتے ہیں عبد الواجد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہیں حضور؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ عدنان چشتی صاحب کی بھی آمد ہے۔ جی مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
یاد سے مدنی چینل کے ناظرین، وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آج دیکھتے ہیں وقار بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. وقار بھائی ویسے کون سا کلام سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ شاہ جی انشاءاللہ تعالی سید اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، واہ واہ چرخ میں واہ واہ. آسمان. انشاءاللہ یہ کلام باقی جو آپ فرمائیں انشاءاللہ تعالی. جی یہی سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. بڑا پیارا کلام آپ نے انتخاب فرمایا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اصل بڑا یہ اہم کلام ہے، بڑا پیارا کلام. میں چاہوں گا عدنان بھائی یہ جو پہلا شعر پڑھا نا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، یہ اس پر تھوڑی سی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. یہ کیا کلام کیا چل رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج ہے، اسی کی جانب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ عرش کی عقل بھی دنگ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج شریف ہے، حضور کا جو عروج ہے، بلندی ہے، کمال ہے، یہ ایسا ہے کہ عرش کی عقل بھی دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے. آسمان جو ہے وہ بھی حیران ہے، ششدر ہے، اور عرش جو ہے وہ بھی حیران ہے نبی پاک علیہ السلام کی بلندیوں پر کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں آپ کو اللہ کریم نے عروج عطا فرمایا ہے، آسمانوں سے بھی سرکار علیہ السلام پار تشریف لے گئے ہیں، اور جو عرش ہے وہ بھی نیچے رہ گیا ہے. سرکار علیہ السلام کی پرواز جو ہے اس سے بھی عرش کی عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں
جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے اور بس میں ثنا زلف میں میری عروس فکر کو بز میں ثنا زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ ارے کان جدھر لگائی تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائی تیری ہی داستان ہے اور ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے تو جہان کی ایک تیرے رخ روشنی چین ہے تو جہان کی انس کا انس اسی سے ہے جانے کی وہ ہی جان ہے انس کا انس اسی سے ہے جانے کی وہ ہی جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ کچھ تھا
نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلگون باغ نور کی اور ہی کچھ اڑان ہے، گلگون باغ نور کی اور ہی کچھ اڑان ہے۔ شان خدا نام ساتھ دے، ان کے خرام وہ باز، شان خدا ساتھ دے، ان کے خرام کا وہ باز، سدرا سے تعظمی جیسے نرم سی ایک اڑان ہے، سدرا سے تعظمی جیسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ پارے جلال اٹھا لیا، گرچہ کلیجہ شک ہوا، بارے جلال اٹھا لیا، گرچہ کلیجہ شک ہوا، یوں تو یہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے، یوں تو یہ ماہ سبز رنگ
نظروں میں دھان پان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عرش کی عقل لنگ گئے، چرخ میں آسمان ہے، چار مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی عرش کی عقل دھنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر تیرا مکان ہے، قربان جاؤں، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ قربان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ عظیم معجزہ معراج عطا کیا گیا، کمال ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج دو سوال انشاءاللہ ہم معراج شریف کے حوالے سے ایڈ کریں گے پروگرام میں، ایک تو معراج کی حکمتیں اور پھر لامکاں کے رازوں میں سے کوئی راز انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ٹاپک آج ہمارا رہے گا سیرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سب سے پہلے تو معراج کی حکمتیں، عدنان بھائی، معراج شریف کی حکمتیں کیا تھیں، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات مشہور ہے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ واہ واہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ پاک نے معراج کروایا ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں، جس پر جو ہے وہ گھنٹوں بیانات کیے جا سکتے ہیں اور علماء بیانات کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک دو جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو جو سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے عام طور پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو کیفیت تھی ان دنوں میں، جن دنوں میں اللہ کریم نے آپ کو معراج نصیب فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی زوجہ ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال پاک ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا بڑا ملال ہے، اور یہ جو دکھ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف انداز میں اس کو بیان بھی کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ ان کا جو ایک ساتھ تھا اور ان کی دین اسلام کے لیے جو خدمات تھی، سب سے پہلے اولین خواتین میں سے اسلام قبول کرنے والی ہیں آپ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین کے لیے جو آپ کا ایک تعلق تھا وہ اب نہ رہا، دنیا سے تشریف لے گئیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا رنج اور ملال تھا ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کا۔ صرف اسی پر بس نہیں، مشفق و مہربان چچا جان بھی دنیا سے چلے گئے اسی سال کے اندر۔ تو نبی پاک علیہ السلام، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو کیفیت تھی، آپ دیکھیے وہ بعض جو ہے وہ بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں، اور بات حقیقت بھی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو منکسر القلوب، قلب جو لوگ ہوتے ہیں نا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے اللہ کریم. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی اللہ کے بڑے قریب ہے، لیکن یہ جو ایک خاص کیفیت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں تسلی دینے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی، تاکہ وہ جو غم ہے وہ غلط ہو جائیں، وہ جو غم ہے وہ دور ہو جائیں، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر آشکار ہو جائیں. اور وہ ایسے ہی ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تھا جو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات عطا فرمایا، اور یہ وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. کیا بات ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج کروایا، اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو معجزات، جو عظمتیں، جو شانیں عطا فرمائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ساری عطا فرمائی. صحیح. ان میں سے بعض وہ تھی جو معراج کی رات پوری ہوئی ہے. یعنی وہ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کے ساتھ ہم کلامی کا شرف پایا، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ہم کلامی کا شرف پایا، نمازیں 50 سے 5 کروائی، بار بار گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں. اگر ترمذی شریف کی حدیث پاک دیکھی جائے تو 5 سرکار علیہ السلام کو ہر مرتبہ 5 نمازیں جو ہے وہ کم ہوئی، پھر آپ گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے. یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے یہ نصیب، اور دوسرا ہم کلامی کا شرف نصیب. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف ہم کلام ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کریم نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کی عظمت و شان. واہ 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 واہ. شان پائی ہے سعادت، خالق نے عطا کی زیارت ہے، یہ شان پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے. جب ایک تجلی بڑھتی ہے، موسیٰ سوش کھا جاتے ہیں. ایک دھوپ ہے عرش اعظم پر، فرمان خدا کے آتے ہیں. ابلیس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے جنت کی سیر کروائی، جنت میں گئے. آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمایا، جنت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، دوزخ کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ کریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلایا. آج نبی پاک علیہ السلام کو یہ عظمت، یہ رفعت عطا فرمائی ہے. چوتھا آسمان نیچے رہ گیا، حضور اس سے بھی پار تشریف. کیا بات ہے. تو جو معراج شریف کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ساری عظمتیں، رفعتیں عطا فرما دیں جو علیحدہ علیحدہ اپنے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کی حکمتوں کی، سبحان اللہ، چند ایک حکمتیں بیان کی ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں آج تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی دیکھی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جب مسجد اقصی میں تشریف لے کر جاتے ہیں، سبحان اللہ، انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، پھر عرش پر ہیں اور عرش بھی آج نیچے ہے. میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے سارا کچھ رہ گیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لا مقام ہے، ان خلوتوں میں رب تعالیٰ کا جب رب اپنی شان کے لائق دیدار عطا فرماتا ہے، اور وہاں پر کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، کچھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. شاہ صاحب، یہ مبارک رات وہ رات ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ اعزاز عطا فرمایا کہ جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملا، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. اور بزرگان دین اس معاملے کو اتنی تاکید کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا دیدار ہوا یا نہ ہوا، تو آپ فرماتے تھے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا،
اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اور وہ مسلسل یہ بات کہتے رہتے یہاں تک کہ آپ کی سانس ختم ہو جاتی، اتنی تاکید سے اس بات کا ارشاد فرماتے۔ تو اس کائنات کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب سے بڑا غیب ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا اس رات اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ حق تعالی کا جلوہ راتوں رات، حق تعالی کا جلوہ راتوں رات، دیکھ آنا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ واہ، اس کے بعد یہ ہے شاہ صاحب جی، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو محبوب و محب میں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جو اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ یہ جو ڈائریکٹ وحی کا معاملہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ حضور سے کلام فرمایا ہے، تو اس کا ایک مظہر اسی رات میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے کلام فرمایا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ طاقت سے اس کلام کو سنا۔ تو اس ڈائریکٹ وحی میں جو بہت سے احکامات دیے گئے ان میں سے ایک حکم نماز کا حکم ہے۔ یہاں آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ جب نماز کا حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمانا تھا، نماز کو فرض فرمانا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی بارگاہ میں بلایا اور بلا کر پھر نماز کو فرض فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت نے نماز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور حضور کے واسطے اور وسیلے سے یہ نماز مومنین پر فرض کی گئی۔ تو یہاں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ معراج کی رات کے تحفوں میں سے ایک تحفہ جو امت مسلمہ کے لیے ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ تو امت مسلمہ اور مومنین کو یہ چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں کہ نماز کی شان بہت بلند ہے۔ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے، نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ تو حضور کی معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر براہ راست کلام فرمانا، خطاب سننا اور سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے۔ اور مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک روایت ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تیری بارگاہ میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل افضل ترین ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب میرے ہاں توکل اور میری تقسیم پر راضی ہو جانا یہ افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ نادر المعراج میں یہ بڑی پیاری روایت ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو اللہ کی ذات پہ توکل اور دوسرا اللہ پاک کی تقسیم پہ راضی ہو جانا، یہ اتنا بڑا اعزاز۔ بہت سے رازوں میں سے ماشاءاللہ ایک چند راز ماشاءاللہ یہاں پر بیان بھی مدنی چینل کے ناظرین، ایک میں نے عرض کی ہے اللہ کرے کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے نا، تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ پھر اس کے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، تھوڑے عملوں پہ راضی ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا فضل شامل حال ہوگا۔ جب اللہ کا فضل اس کے تھوڑے عملوں پر بھی ہوا، وہ تو غفور ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے پناہ پیار فرماتا ہے۔ معراج کی رات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو نہیں بھولے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کی رات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد رکھا ہے
اور پھر اللہ پاک نے جو وعدے فرمائے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اللہ پاک نے میرے محبوب کو انعام عطا کیا ہے، یہ تاج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، اکار اسی امید پہ ہم، اکار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے چاہتے ہیں، ایک دھوپ ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی چلنا تھا۔ میں نے عرض کی تھی کہ ہم کچھ ذکر معراج شریف کا کریں گے اور پھر سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ نئے مبلغ ہیں، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے، انیس بھائی کو میں چاہوں گا انیس بھائی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ تعارف پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 11ویں بزرگ ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا ذکر اپنے منظوم منظم شجرہ شریف میں یوں فرمایا کہ بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری، بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے۔ واہ 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 واہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں، یعنی کہ ان کے تعارف کے حوالے سے کچھ مختصر تعارف پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، ان کا نام مبارک جنید ہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کے القابات ہیں، ان کے القابات میں آتا ہے کہ سید الطائفہ، طاؤس العلماء، اور سلطان الاولیاء، شیخ المشائخ اور شیخ الاسلام آپ کے القابات میں آتا ہے۔ اور ابو القاسم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، اور آپ کی ولادت مبارک، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارک تقریباً 218 ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی، صحیح، اور مستقل وہیں پر سکونت اختیار فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف جمعے کے دن 27 رجب المرجب 297 ہجری کو یہ بغداد شریف میں ہی ہوا۔ ماشاءاللہ، عاشقان رسول جب زیارات کے لیے جاتے ہیں تو بہت سے عاشقان رسول الحمدللہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں، اور واقعتاً 2 مزارات ہیں، سر کی طرف دیکھیں تو جناب سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور پھر پہلو میں دیکھیں تو جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار۔ اچھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کو ایک اور خاصیت بھی حاصل ہے کہ آپ کے مزار شریف کی جو جالی ہے یہ پہلے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی جالی تھی، وہاں کی برکتیں بھی ملی ہوئی ہیں، اور پھر اب جو جالی ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر، سبحان اللہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یوں کہیں کہ دربار کو مس ہو کر چومتی اور برکتیں لیتی ہوئی آج جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی برکتیں بھی سمیٹ رہی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین یقین کیجئے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے عرض کروں، اگر ان کے مزار پر جائیں نا، واقعتاً ایک کیفیت، ایک سرور اور ایک دل کو سکون سا ملتا ہے۔ 2 بزرگ وہاں پر تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہیں، کمال کے بزرگ ہیں، کمال کی ہستیاں ہیں، ان کے زہد کو پڑھیں، ان کے تقوی کو پڑھیں، ان کی عبادات کو پڑھیں، ان کے ریاضات کو پڑھیں، ان کے جو دین کے لیے جو ان کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کو پڑھیں، کمال ہے۔ اور پھر وہاں پر جانے کے بعد جو روحانیت، جو سکون، جو سرور ملتا ہے وہ لفظوں میں شاید بیان نہ ہو سکے۔ اللہ پاک کے ایسے برگزیدہ ولی ہیں،
ایسے برگزیدہ بندے ہیں. ویسے بھی فرمایا نا کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. جہاں نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اور جہاں خود اللہ کا نیک بندہ موجود ہو، تشریف فرما ہو، آرام فرما ہو، پھر وہاں کیوں کرنا اللہ کی رحمتیں اتریں گی. اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. آپ کے عشق رسول کا صدقہ، آپ کے زہد و تقوی کا صدقہ، آپ کی عبادات و ریاضات کا صدقہ اللہ ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنائے. میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عبادات ہیں، ریاضات ہیں، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. شاہ صاحب، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے امام ہیں. واہ واہ. اور آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے. سید الطائفہ. سید الطائفہ. اچھا. طائفہ سے مراد گروہ، سید سے مراد سردار، گروہ کا سردار. یہاں گروہ سے مراد اہل تصوف کا گروہ ہے. صحیح. جیسے ہمارے ہاں ایک علم فقہ ہے، ایک علم عقیدے کا ہے، اسی طرح سے ایک علم نحو کا ہے، تو ایسے ہی تصوف ایک علم ہے. اور اس علم میں جس کو امام مانا گیا ہے وہ امام جنید بغدادی ہے. واہ 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 واہ. مزید وضاحت اس طرح سے کہ جیسے فقہ ہے تو اس میں 4 ہمارے امام ہیں. جی. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. اسی طرح سے جو نحو ہے اس میں امام سیبویہ ہیں. جی. اسی طرح تمام علوم میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کے قول کو قول فیصل مانا جاتا ہے. جو اس نے کہہ دیا وہ سند اور حجت ہے. اس کے بعد اب کلام نہیں ہوگا. تمام لوگ ان کی بات کو اس علم میں مانتے ہیں. صحیح. تو ایسے ہی علم تصوف جو ہے جی. اس میں جو سند ہیں، حجت ہیں، اور صحیح کو غلط سے دور کر کے مکمل شکل میں پیش کرنے والے ہیں، وہ امام جنید بغدادی ہیں. واہ واہ. اسی طرح فقہ میں ہم یا حنفی ہوتے ہیں، یا شافعی ہوتے ہیں، یا حنبلی ہوتے ہیں، یا مالکی ہوتے ہیں. یہ تمام اہل سنت ہی کے ماننے والے ہیں. صحیح. ایسے ہی تصوف میں ہم جنیدی ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. امام جنید نے تصوف کے معاملات میں جو فرما دیا اس کو اہل سنت مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے. صحیح. اب تصوف کے حوالے سے امام جنید کی بات ماننے پر جو میں نے گفتگو کی تھوڑی سی، تو وہ ایسے کہ جیسے نماز ہے. جی. نماز کے بارے میں مختلف اقوال، مختلف احادیث، فرائض یہ ہیں، واجبات یہ ہیں، سنن یہ ہیں، مستحبات یہ ہیں. تو ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں اس امام نے نماز کے احکام کو جس طرح بیان فرمایا ہم اس طرح اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. جی. اسی طرح سے تصوف میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں. جیسے توبہ ایک مقام ہے، اسی طرح زہد ایک مقام ہے، اسی طرح ورع ایک مقام ہے، اسی طرح رضا اور توکل ایک مقام ہے. تو ان مقامات کے بارے میں بہت سے لوگوں نے گفتگو کی ہے، لیکن جو گفتگو امام جنید کرتے ہیں اور جنید بغدادی جو فرما دیتے ہیں وہ قول فیصل ہوتا ہے، اور تمام ائمہ تصوف اسی قول فیصل پر عمل کرتے ہیں. صحیح. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ یا تو جنید بغدادی کے سلسلے میں ہیں، جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا سلسلہ جنیدیہ کہلاتا ہے. اسی طرح سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری جو ہیں وہ صرف 2 واسطوں سے یا 3 واسطوں سے امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں ہیں. تو یا تو تمام بزرگ امام جنید بغدادی کے سلسلے میں ہوتے ہیں جی. اور اگر وہ سلسلہ طریقت نہیں بھی ہے تو جو علوم تصوف میں قول فیصل ہے اس میں امام جنید بغدادی ہی کی پیروی کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جنید بغدادی کا مقام اور مرتبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے لسان القوم، قوم کے ترجمان. آپ جو کہتے ہیں وہی اصل تصوف ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شریعت اور طریقت ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ طریقت شریعت کے تابع ہے، تو یہ حقیقت میں امام جنید بغدادی کا مذہب ہے اور آپ کا قول ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے
کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت اور حدیث ہو، اور پھر ان کی روشنی میں جو چلے گا تو یہ تصوف وہ تصوف ہے جو مقبول ہے اور جس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے، اس کمال، تحقیق ماشاء کے اللہ۔ بعد حضور آپ کی جو عبادات اور ریاضات ہیں، تو اہل تصوف کو جو تمیز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجاہدہ کرتے ہیں، وہ عبادات اور ریاضات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جیسے امام جنید بغدادی کی عبادات اور ریاضات کو دیکھا جائے جی تو آپ کا ایک وصف تو یہ ہے کہ آپ صائم الدہر تھے، واہ 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 واہ، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، جو ایام جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے ان کو چھوڑ کر آپ ہمیشہ حالت روزہ میں رہا کرتے۔ واہ واہ، نماز کے حوالے سے آپ دیکھیں، فرض نمازیں تو اللہ اکبر ہر ایک پڑھتا ہے، پڑھنی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی جی ہے، لیکن امام جنید بغدادی کی نماز سے محبت دیکھیں کہ آپ فرائض و واجبات کے علاوہ بھی روزانہ 400 نفل ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اچھا، اللہ اور اکبر، نفل نماز کیسے ادا فرماتے تھے کہ آپ دنیا داری کے کام میں بھی مصروف ہوتے نا، تو اس وقت بھی اپنی نماز کو ادا فرماتے، نوافل ادا کرتے رہتے۔ یعنی جو روزگار کام کاج، میں تفصیل عرض کر رہا ہوں، جی یعنی آپ جو تھے وہ شیشے کے تاجر تھے، صحیح، تو آپ کے والد صاحب کا یہی کام تھا، تو پھر آپ بھی وہ شیشے کی بوتلیں وغیرہ بنا کر بیچا کرتے تھے، صحیح تو اسی وجہ سے آپ کو قواریری بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح، تو آپ جب اپنی دکان پر تشریف لے جاتے نا، جی تو دکان پر بھی جا کر آپ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، کاروبار بھی چلتا رہتا، پردہ گرا دیتے اور اس پردے کے پیچھے مسلسل نماز میں مصروف رہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اب یہاں اکبر، ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کمال ہے، واہ کہ مسجد میں نماز تو پڑھنی ہے لیکن بازار میں بھی جا کر اللہ کو نہیں بھولنا۔ جی، مسجد میں تو نماز پڑھنی ہے لیکن بازار میں بھی جا کر اللہ کو نہیں بھولنا۔ ہائے ہائے، ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ درود پاک پڑھتا رہے، وہ سبحان اللہ کہتا رہے، وہ استغفر اللہ کہتا رہے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جی کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اسی طرح سے آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف جو ہے وہ بہت نمایاں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ وقت کی قدر کرتے تھے، وقت کی قدر، وقت کی۔ اہل تصوف کی یہ خاصیت ہے بالخصوص، یہ ٹائم مینجمنٹ تو آج آئی ہے نا، بڑی لوگ گفتگو کرتے ہیں جی کہ ٹائم مینجمنٹ تو یہ اور وہ، لیکن ہمارے جو اسلاف ہیں جی انہوں نے ٹائم مینجمنٹ کے کنسیپٹ کو بہت پہلے جو ہے ایکسپلور کیا، واہ، اور پھر اس کنسیپٹ کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ یعنی ایسے بھی بزرگ تھے کہ جب کھانے کا وقت آتا تو ان کے پاس دو چوائسز ہوتی، یا وہ روٹی کھا لیں یا وہ پانی میں گھول کے ستو پی لیں۔ تو اب وہ یہ سوچتے کہ اگر روٹی کھائیں گے تو اس کو چبائیں گے، جب چبائیں گے تو اتنی دیر تک زبان اللہ کے ذکر سے غافل رہے گی، اللہ اکبر، اور یہ زیادہ ٹائم اس میں رہے گا۔ تو انہوں نے ستو کو جو ہے وہ منتخب کیا کہ جلدی سے ہم پی لیں گے، بدن کو طاقت بھی مل جائے گی، ٹائم جو ہے وہ کم لگے گا، اور پھر ہم دوبارہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ٹائم مینجمنٹ۔ ایسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ بہت بیمار ہو چکے تھے، پاؤں مبارک سوج چکے تھے، اٹھ کر کھڑے ہونا مشکل تھا، لیکن اس وقت بھی اپنے بستر وفات پر آپ نوافل ادا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کسی نے پوچھا کہ جنید بغدادی آپ نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، مخلوق خدا کو اللہ کی طرف لانے میں گزاری، اور ابھی بھی آپ اس وقت میں، اس مشکل میں کہ جب آپ کے پاؤں سوجے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہونا بیٹھنا مشکل، آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وقت بہت بڑی دولت ہے، میری موت کا وقت آیا چاہتا ہے، جو نیکی کرنی ہے ابھی ہی کر، اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ وقت بھی ضائع ہو۔ اللہ ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں، کہاں
ہمت ریاست کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً بزرگان دین کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کی عبادات کو، ریاضات کو، ان کے مجاہدات کو پڑھتے ہیں، تو ایک طرف پڑھیں اور ایک طرف اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ ہستیاں کہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی کتنی پابندی کے ساتھ وہ نوافل کی کثرت کرنے والے ہیں، نوافل پڑھنے والے ہیں اور اس پر سختی جھیلنے والے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم سے تو یعنی کہ اگر سوسائٹی کی طرف نظر دوڑائیں تو مسجدیں خالی ہیں، فرض نمازوں سے بھی خالی ہیں، معاذ اللہ فرض روزوں کی طرف بھی ایک بہت بڑی تعداد نہیں آتی، جو احکام لازم ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں، ان کی طرف بھی نہیں آتے۔ اپنا بھی محاسبہ کریں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے یہ پیغام لیتے ہوئے ضرور جائیں کہ ہم نے فرائض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ، سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی طرف بھی انشاءاللہ ہم نے بڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کے لیے حمزہ کارٹون ہے، آئیے کارٹون دیکھتے ہیں۔ کیا ہم ستاروں تک جا سکتے ہیں؟ بیٹا، یہ آپ کو ٹیلی اسکوپ میں قریب نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ ہم سے کئی سو سال کی مسافت دور ہیں۔ بیٹا، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا سفر ہے۔ دادا ابو، جی بیٹا۔ پھر تو یہاں تک کوئی بھی نہیں گیا ہوگا اتنی دور۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسمانوں کا سفر رات کے کچھ حصے میں طے کیا ہے۔ اتنا لمبا سفر اتنے مختصر سے وقت میں کیسے طے کر لیا؟ پیارے بیٹے، جب لے جانے والا اللہ پاک ہو اور جانے والے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر مشکل کیسی؟ بے شک بے شک۔ دادا ابو، اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی بیٹا، میں بتاتا ہوں۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ آسمانوں کے سفر کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ ہاں، یاد آیا۔ اس آسمانوں کے سفر کو سفر معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک مبارک رات یعنی 27 رجب شریف کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے جنت سے سواری لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ دادا ابو، میرا ایک سوال ہے۔ جی بیٹا، پوچھیں۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے کون سی سواری لائے تھے؟ اسپیس شپ یا کوئی راکٹ؟ بیٹا، اس رات کوئی اسپیس شپ یا راکٹ نہیں، ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق مطلب بجلی کی طرح تیز؟ جی جی، بہت ہی تیز رفتار جانور، اتنا تیز کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا۔ بس ایک قدم؟ ہاں، تو اس رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر براق پر کیا، جہاں اللہ پاک کے حکم سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام موجود تھے۔ پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ جی بیٹا، اللہ پاک کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف سفر کیا۔ آسمانوں کا سفر بھی براق ہی پر کیا۔ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں
5 तरह की थी। 5 वो कौन सी? मक्के से बैतुल मुकद्दस तक बुराक पर, और बैतुल मुकद्दस से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ियों पर, पहले से 7वें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पर, 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के बाजू पर, सिदरतुल मुंतहा से मकामे काबा कौसैन तक रफ पर, और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया। सुभान अल्लाह। और फिर इस सफरे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम के मनाजिर भी दिखाए गए। और हाँ, इस मुलाकात में अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा भी अता फरमाया। तोहफा? वो क्या था? बेटा, 50 नमाजों का तोहफा। 50 नमाजें? लेकिन हम तो सिर्फ 5 पढ़ते हैं। जी बेटा, अल्लाह पाक ने 50 नमाजें हम पर फर्ज फरमाई, लेकिन अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम पर मेहरबान हैं। वो हमारी कमजोरियां जानते थे। अल्लाह पाक से सिफारिश की तो अल्लाह पाक ने फरमाया 5 नमाजें फर्ज हैं, और जो इन्हें पढ़ेगा मैं उसे 50 नमाजों का सवाब अता करूंगा। सुभान अल्लाह। नमाज अल्लाह पाक का कितना बड़ा तोहफा है हमारे लिए। मैं भी इंशाअल्लाह 5 नमाजें पढ़ूंगा। अल्लाह पाक का इतना करम, सिर्फ 5 नमाजों का सवाब, वो भी 50 के बराबर। मैं तो अब नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। बेटा, नमाज तो पढ़नी है, मगर बाजमात मस्जिद में अदा करनी है। सफरे मेराज से मुताल्लिक मजीद मालूमात जानने के लिए 123 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब फैज़ान मेराज को मकतबतुल मदीना से जरूर हदीयतन हासिल कीजिए। हमजा 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 हमजा। क्या बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज का सदका हम सब को, हमारी नस्लों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर के इश्क में जीना, हुजूर के इश्क में मरना। अल्लाह पाक हमें ये सआदत व तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा टॉपिक सीरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अदनान भाई जो इल्मी मकाम है, इल्मी मर्तबा है, ये क्या है, और फिर इल्म दीन के लिए जो आपके असफ़ार हैं, सफ़र फरमाया है, वो कितने हैं, कहाँ कहाँ के हैं, क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला के इल्मी मकाम का अंदाज़ा हम डॉक्टर अब्दुल वाजिद साहब की जो माशाअल्लाह गुफ्तगू है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औलिया किराम की जमात में आपके कौल और आपकी बात को कैसे तस्लीम किया जाता है। तो ये आपका जो इल्मी मकाम है, अल्लाह करीम ने आपको इतने इल्म के साथ नवाजा। वैसे जिन लोगों से अल्लाह तबारक व तआला दीन की खिदमत लेता है, उन्हें बचपन ही से ऐसी नेमतें, ऐसे औसाफ, ऐसे कमालात अता फरमा देता है कि वो बचपन ही में मुमताज़ कर देता है अल्लाह तबारक तआला, और ज़माने के लोग जान लेते हैं कि ये वो बच्चा है जिसे अल्लाह करीम जो है वो ज़माने पर मुमताज़ फरमाएगा, और इनके ज़रिए लोगों को अल्लाह तबारक तआला हिदायत नसीब फरमाएगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला का मामला भी कुछ ऐसा ही है जी। आपके जो वालिद साहब थे, वो जैसा अब्दुल वाजिद भाई ने जिक्र फरमाया, वो तिजारत फरमाया करते थे इसकी शीशे की। एक बार ऐसा हुआ, चूंकि आपके मामू जान हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह तआला अल्लाह तबारक तआला के बहुत बड़े वली और कमाल ज़ुहद और तकवा के पैकर थे आप जी। एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी ने ज़कात की कुछ रकम हज़रत सिरी सख्ती को पेश की जी। आपने तो हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह इनकार कर दिया, फरमाया मैं तो नहीं लेता। तो अब ये परेशान हुए, भाई एक ज़कात है, फ़र्ज़ है, उसको अदा करने का मामला था, वो यूं दे रहे थे। तो अब वापस आ गए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला इनका बचपन है,
تو والد صاحب کچھ پریشان تھے، انہوں نے پوچھا جی کیا بات ہے؟ کہا وہ میں نے آپ کے ماموں جان کو زکوٰۃ کی رقم دی، انہوں نے واپس کر دی۔ انہوں نے کہا جی مجھے دے، میں جاتا ہوں۔ یہ وہ بات ہوتی ہے بعض اوقات جہاں سے انسان وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبے سے نوازنا ہوتا ہے، وہ زندگی کے اندر کوئی ایسا ایک موڑ، کوئی ایسا وقت آتا ہے جس میں بندے کی زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ تو چونکہ دنیا عالم اسباب ہے تو یہ ایک سبب تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس طرف آنے کا۔ والد صاحب نے زکوٰۃ کی رقم دی، آپ پہنچے وہاں ماموں جان کے پاس، یہ جی قبول فرمائیے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو آپ کے والد صاحب کو انکار کر دیا تھا، آپ لے کے آگے۔ انہوں نے کہا جی میں لے کر اس لیے آ گیا ہوں کہ ایک بات بھی کرنی ہے آپ سے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ جی آپ اس کو قبول فرمائیے، اللہ کریم نے آپ پر اپنا فضل فرمایا ہے اور میرے والد صاحب کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا ہے، تو آپ اس کو ایسے ہی قبول فرمائیے۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ پر فضل فرمایا ہے، میرے والد صاحب کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ فضل اور عدل، چھوٹا سا بچہ فضل کو بھی جانتا ہے اور عدل کو بھی جانتا ہے۔ جی یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماموں جان ہے، حضرت جنید بغدادی کے ماموں جان ہے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو فرمایا بھی کیسے؟ کہا کہ جی یہ جو غربت والا معاملہ ہے اور یہ جو زہد والا جو معاملہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور میرے والد صاحب جو ہے وہ دنیا کی تجارت کرتے ہیں، ان کو اللہ کریم نے اسی معاملے کے اندر جو ہے رکھا، یہ اس کا عدل ہے، جس کے لیے کوشش کی وہ عطا کر دیا گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے اب کہا کہ جی ماموں جان یہ قبول فرمائیں۔ فرمایا اس زکوٰۃ کی رقم سے پہلے میں آپ کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی اب آپ دیکھیے یہ جو قبول کرنا تھا نا، واقعی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی نے قبول فرمایا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ تھا کہ ان کی تربیت جو تھی وہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی کی ہوگی۔ اب آپ ان کے قرب کے اندر رہنے لگے، ان کے پاس آنا جانا ہو گیا، یہ سارے کے سارے معاملات، اور پھر یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ نصیب فرمایا۔ جب آپ ماموں جان سے علم حاصل کر لیا آپ نے بہت سا، تو حضرت جنید بغدادی مرید بھی ہو گئے نہیں کہ یہ پیر و مرشد بھی ہیں، ان کے ماموں جان بھی ہیں۔ اب وہ ماموں جان فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا لوگوں کو واعظ بھی کیا کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگ جو ہے وہ علم دین حاصل کریں گے، ان کی اصلاح ہوگی۔ تو آپ انکار کر دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ بھی، ان کا بھی اصرار ہوا کہ جی آپ بھی کوئی بیان سنائیں، ہمیں واعظ کریں۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے بھائی جب تک پیر و مرشد ہے نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا میں بیان کروں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی رات کو سوئے تو سرکار صلی اللہ تعالی خواب میں تشریف لائے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنید تم بیان کیا کرو، واعظ کرو، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے ہدایت نصیب فرمائے، تو آپ ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رات کے ٹائم یہ میں نے معاملہ دیکھا، صبح میں اٹھا تو ادھر پیر و مرشد کا خادم آ گیا میرے پاس، اور وہ یہ پیغام لے کر آیا جنید سے کہو میری بات بھی نہیں مانی، لوگوں کی بات بھی نہیں رکھی، اب اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ تو عمل کرو، سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا بیان کرو، تو اب تو پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا، اب بیان کیا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر آپ نے جو ہے وہ بیانات کرنا شروع کیے، لوگ آپ کی طرف مائل ہوئے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کثیر کو آپ کے ذریعے نفع پہنچایا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی سے فیض پایا ہے۔ کیا بات ہے عدنان بھائی، ماشاءاللہ کمال آپ نے بیان فرمایا، اور کیا کمال کی ہستی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا میٹھی میٹھی نگاہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ اللہ پاک ان نگاہوں کا صدقہ ہم پر بھی سرکار کی میٹھی میٹھی نگاہیں ہوں، اس زیارت کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی اور تمام مدنی چینل دیکھنے والے سننے والے سب کو اللہ پاک دیدار مصطفیٰ سے مستفیض فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصوف کیا تھا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ تصوف کیا تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک؟ تصوف کو آپ نے کچھ بیان تو کیا ہے، مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جی طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، جی، بلکہ طریقت وہی طریقت قابل قبول ہے جو شریعت کے تابع ہو۔ جو طریقت کو، تصوف کو شریعت سے کوئی الگ راہ مانے تو آپ کے نزدیک وہ شخص گمراہ ہے۔ صحیح۔ تو آپ کے نزدیک طریقت شریعت ہی کے تابع ہے۔
طریقت تصوف کا نام ہے؟ جی تسوف کا نام ہے. صحیح ہے. تو یہ تصوف شریعت کے تحت ہے، شریعت کے ساتھ ہی ہے، الگ نہیں ہے؟ الگ تو نہیں. یہ ایسے افراد کون ہیں کہ جو یہ الگ کیوں کرتے ہیں طریقت کو، شریعت کو؟ جی. یہ الگ کیوں کیا جاتا ہے؟ جی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، اور یہ بعض اوقات اس طرح اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ملی. جی. اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو جہالت اور نادانی پر مبنی ہوتی ہے. جی. کہ بھئی آپ عالم ہو، آپ کا جہان اور ہے، میں طریقت والا ہوں، میرا جہان اور ہے. تو وہ اس طرح سے شریعت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ. لیکن شریعت کی نفی کر کر آدمی کہیں بھی نہیں پہنچتا سوائے جہنم کے. اللہ اکبر. تو طریقت وہی ہے، تصوف وہی ہے جو شریعت کے تابع ہو، اور حقیقت جو تصوف یا طریقت کی وہ ہے ہی یہی کہ شریعت کے احکامات پر جس طرح عمل کرنا چاہیے اس طرح عمل کرنے کی توفیق مل جائے. واہ واہ. اللہ اللہ. اگلی کال لے رہے ہیں ہم. میرا سوال ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کس صوفی سلسلے سے تعلق ہے، اور مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. مجھے ایک نعت سنا دیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں. واہ کیا بات ہے. کیا کہیں گے عبدالواجد بھائی؟ جی حضور، ایسا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ خود ایک اتنی بڑی سند ہے کہ آپ جس سلسلے میں ہیں وہ سلسلہ آپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ کے سلسلے کو جنیدی سلسلہ کہا جاتا ہے. جی. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنیدی سلسلے ہی سے منسلک تھے. کم و بیش 4 سے 5 واسطے ہیں حضور غوث پاک اور امام جنید بغدادی کے درمیان. تو ہمارا جو قادری سلسلہ ہے یہ قادری بھی ہے حضور غوث پاک کی نسبت سے، اور جنیدی بھی ہے حضرت امام جنید بغدادی کی نسبت سے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کا یہ کلام سنا دے. نہ دولت نہ مال اور خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں، بس مدینے کی باتیں. واہ 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 واہ. پیارے کلام کی فرمائش کی اور پیارے انداز میں اپنے کلام کی فرمائش کی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اگلی کال دیجئے جی. کار بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے. اوج پانا میرے حضور کا ہے. واہ 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 واہ. پیارے کلام کی فرمائش کیجئے آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اوج پانا میرے. جی اس کلام کے اشعار تو پڑھ دیے تھے. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہرحال ان کی تو فرمائش ہے نا جی، ماشاءاللہ کر دی انہوں نے. ہم نے پہلے ہی پوری کر دی. آپ نے پہلے پوری کر دی. واہ اللہ سلامت رکھے آپ کو جی. اگلی کال لے رہے ہیں جی ہم. میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آج قصیدہ معراج سنا دیں. جزاک اللہ خیر. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اگلی کال دیجئے. محمد عبد القدوس الحسن طریخیل کچا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے. ثاقب بھائی میں آج آپ کو یہ کلام سناؤں گا. مال و زر اولاد و جان و مال و زر اولاد و جان سب آپ پر قربان ہے. واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے مصطفیٰ کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چھریاں، پھیر لیتی دل پہ چھریاں. یہ میرا ایمان ہے. واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. واہ واہ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ شہر یار اتاری گندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. وقار بھائی سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے سب سے خوبصورت کون سا کلام لگتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی وقار بھائی. اعلیٰ حضرت کے تو ماشاءاللہ سبھی کلام ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. واہ. تو سید اعلیٰ کا کلام ہے شاہ جی، وہ سوئے اعلیٰ زار پھرتے ہیں. واہ یہ مجھے ذاتی طور پہ زیادہ اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں؟
میرا نام محمد اکرام ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، روزانہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ اور مجھے ایک نعت سنا دیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے گھر پر مدینے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین 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 وإیاک، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے جی، کلام سنوا دیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، اللہ سلامت رکھے آپ کو جی۔ اگلی کال دیجیے۔ احمد رضا تاریر نالا خصیال سے کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ شاہ صاحب کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ وکاس بھائی سے عرض تھی کہ ہمیں یہ کلام سنائیں۔ مدینے سے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ فراز نظامی بھائی ایک سیگمنٹ کرتے ہیں، سیگمنٹ نمبر 10 ہے آج۔ جو شعر سنانا ہے اس میں لفظ معجزہ آتا ہو، ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ معجزہ آتا ہو۔ جی وقار بھائی۔ معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہو گیا، چلیں جی مل کے ہم نے سنا دیا جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دلشاد بھائی ہیں، دلشاد علی بھائی ہیں، احمد اتاری ہیں، ظفر مغل بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ احباب کا جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کر رہے ہیں۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، زندگی بھر کی تھکن کو، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ، زندگی بھر کی تھکن کو، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ، پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں، پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں، رخ دن ہے یا بہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا بہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بھیجا فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بھیجا فضا، حیرت نے جھنجھے
आ कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर अरे क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। साडे वल सोने निगाहां कदों होणियां। साडे वल सोने निगाहां कदों होणियां। दसो सोने एक एक जर्रे विच रखिया शिफावां ने बोसे तेरे कदमां नूं दिते जिन्ना सोने दिखिया जुदाइयां दिया धुप्पा दिल साड़िया। दिखिया जुदाइयां दिया धुप्पा दिल साड़िया। इन्नी गल दस सोने निगाहां कदों कोणियां। दसो मंजूर दुआवां कदों कोणियां। साडे वल सोनिया। कमाल है जी। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ माशाल्लाह वकार भाई अल्लाह पाक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक सीरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये टॉपिक है, इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे, घड़ी भी कुछ कह रही है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह असलाफ की नज़र में, यानी असलाफ बुजुर्गान दीन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से क्या फरमाते हैं, क्या कहेंगे? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जैसा कि हमने सुना कि तसव्वुफ़ के इमाम थे और उलमा ने इनको तसव्वुफ़ का इमाम फरमाया था। इसी हवाले से इनको तसव्वुफ़ का इमाम कहने की वजह क्या थी? क्योंकि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने तसव्वुफ़ को शरीयत की मना की हुई बातों से जुदा करके
قرآن و سنت کے مطابق، یعنی کہ قرآن کے جو بھی احکام ہیں قرآنی تعلیمات کے مطابق کر دیا تھا الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ابو العباس عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امامنا فی ھذا العلم ومرجعنا المقتدى به الجنید، کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں ہمارے امام اور ہمارے پیشوا ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس طرح ہم نے حضرت جنید بغدادی کی تصوف کے بارے میں سنا، تو حضرت جنید بغدادی ذہانت میں بھی بہت فطن تھے۔ ان کی ذہانت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل مرد ہوتی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت پر ہوتی، یعنی کہ اتنے ذہین تھے۔ مزید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں پاک باز اور دنیا سے بے رغبت، بالکل دنیا سے بے رغبت تھے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسے ہم سن رہے ہیں، حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ پاک میں آپ سے ایک سوال کیا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایسا شاندار جواب عطا فرمایا کہ وہاں کے بڑے بڑے علماء نے آپ کو تاج العارفین کا لقب عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مرتبہ حضرت ابو العباس سریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک جگہ گیا، میں نے بیان کیا جی، اور اس بیان کے بعد شاہ صاحب امام صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے جو بیان کے اچھے نکات تھے، اچھے نکات، اس پہ لوگوں نے تعریف کی، لوگ بہت خوش ہوئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی برکت کی صحبت کی برکت سے یہ میں بیان کرنے میں کامیاب ہوا، یعنی کہ یہ ان کی صحبت کی برکت تھی۔ اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک ہمیں بہت اہم بات سیکھنے کو ملی کہ جس طرح اس واقعے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شان، علمی شان تو واضح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، لیکن جو بزرگ ہیں حضرت ابو العباس سریج رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انداز جو ہے یہ مبلغین کے لیے بڑا قابل غور ہے۔ کہ آج کیا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم کوئی کام کر لیں وہ تو اپنی طرف ہوتا ہی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہم نے کام نہیں بھی کیا ہوتا ہم اس کو بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری طرف منسوب ہو جائے، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ کمال بندہ پتہ ہے کیا انیس بھائی، کمال بندے کا یہ ہوتا ہے کہ محسن کے احسان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ بالکل کمال بندہ وہی ہے کہ جس پر احسان کیا گیا نا وہ بھولتا نہیں ہے۔ بالکل اصل یہی ہے کہ، اور پھر کرتا بھی یوں ہی ہے کہ بندہ اپنی نسلوں کو بھی بتا کے جاتا ہے کہ اس بندے نے احسان کیا تھا مجھ پر، اپنی نسلوں کو بتا کے جاتا ہے کہ اس کے احسان کو تم نے یاد رکھنا، اور ساری زندگی پھر اس احسان کو مانتا بھی ہے۔ اور یہ احسان کو ماننا کیا ہے؟ احسان کو ماننا ہی یہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، عادت ڈالنی ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر تو کرو نا، اگر تم شکر کرو گے اللہ اپنی نعمتیں تم پر اور بڑھائے گا، اور ضرور بھی ضرور اللہ پاک تم پر نعمتوں کی فراوانی کرے گا۔ تو کرنا کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ ہم پر جیسے ابھی یہ واقعہ بھی جو بیان ہو رہا تھا اس میں یہی ہے کہ اپنی طرف نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ بزرگ حضرت ابو العباس سریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کمال تھوڑی ہے، یہ تو ان بزرگوں کی صحبت ہے۔ آج اگر آپ استاد ہیں، آپ کسی منصب پر ہیں، کسی عہدے پر ہیں، کسی جگہ پر ہیں، آپ کی محنت، آپ پر محنت کس نے کی ہے؟ آپ کو تیار کس نے کیا ہے؟ آپ کے والدین کی محنت ہے سب سے پہلے، پھر آپ کے اساتذہ کرام کی محنت ہے کہ آپ کو یہاں اس عہدے تک پہنچانے میں آپ کے اساتذہ کرام کا کردار ہے۔ تو کبھی اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کیا؟ کبھی کسی مجلس میں، کسی محفل میں ہم اپنے اساتذہ کرام کا بھی یوں شکریہ ادا کر رہے ہوں کہ یہ اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں؟ اور واللہ العظیم اگر ہم اپنی بات بھی ہم کریں تو ہم کیا تھے؟
کوئی کمال تھوڑی تھا. یہ تو اللہ پاک سلامت رکھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، اور بالخصوص قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات کو، کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یوں آگے بڑھایا ہے. ہم سبھی ہستیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر کبھی کسی نے آپ کی مدد کی، کوئی ہیلپ کی، شکریہ ادا کرنے کی عادت بنائیں. ایک دوسرے کے ساتھ یوں محبتوں کے یہ جو رشتے ہیں اللہ نے چاہا یہ قائم ہوں گے، اور اس کا فائدہ ہمیں اللہ نے چاہا دنیا میں بھی ہوگا، اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہوگا. اور یوں چلے جانے کے بعد اچھے افراد جب دنیا سے جاتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے پر زمانہ روتا ہے. ایک تو ہے نا کہ یہ جو قریب کے افراد ہیں یہ رو رہے ہیں، بعض افراد تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے زمانہ روتا ہے، زمانے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ آج علم کا کوئی چراغ گل ہو گیا، آج علم کا چراغ بند ہوا ہے. آج وہ افراد دنیا سے جا چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سے خاندان چل رہے تھے، بہت سے خاندان وہ ایسے چھپ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں. ان کا جانا ہی پھر بہت ساروں کے لیے یوں کہیں کہ ایک آزمائش کی بھی صورت بنتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اسلاف کی زندگیوں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا یہی پیغام ہے. اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر، آپ کے مزار پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی جانے انجانے میں، اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں، معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو پاکوں کا جلوہ ہے، شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی علی کہتے